آج کا جو موضوع ہے ایک بہت ہی گمبھیر مسئلے پر ہے۔ ایک بھائی مجھے کہتا ہے کہ اگر والدین راضی ہوں تو کورٹ میرج کی جا سکتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم، آج کا جو موضوع ہے ایک بہت ہی گمبھیر مسئلے پر ہے۔ ابھی تقریباً عید گزرے کو غالباً میرے خیال سے 2 ہفتے بھی مکمل نہیں ہوئے، تو ان چند دنوں میں 2 سے 3 فون آ چکے ہیں صرف اور صرف اس مسئلے کے متعلق۔ اور کیونکہ آپ سب کو علم ہے کہ چند مہینے ایک سردیوں کے وقت اور ایک گرمیوں کے شروع ہونے سے پہلے یعنی کہ جب سردیاں ختم ہو رہی ہوتی تو یہ شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، مئی، اپریل، اور اس کے علاوہ اگر آگے کی طرف چلے جائیں تو اکتوبر، نومبر، تو یہ 2-3 مہینے جو ہیں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں کئی مسائل جو ہیں وہ ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ پہلے کبھی سنے نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ چند دنوں میں جس طرح میں نے بتایا کہ 2-3 فون میسیجز مجھے اس طرح کیا ہے کہ میں مجبور ہو گیا اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اور خود سمجھنے کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے، اور جو آج کا موضوع کا جو میرا ٹائٹل ہے وہ بھی یہی ہے، کورٹ میرج، یعنی کہ جس کو ہم اردو زبان میں کہا جائے تو عدالتی نکاح۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھائی مجھے کہتا ہے کہ اگر والدین راضی ہوں تو کورٹ میرج کی جا سکتی ہے، ورنہ زیادہ تر تو عموماً اس طرح ہی ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی بھاگ کر جو ہے وہ کورٹ میرج کرتے ہیں۔ تو مجھے ایک بھائی کہتا ہے کہ اگر والدین راضی ہوں تو کورٹ میرج کی جاتی ہے۔ میں کہا پھر اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پھر وہ جو نکاح ہے وہ یا تو مسجد میں کیا جاتا ہے یا تو شادی حال میں کیا جاتا ہے، اس کے لیے عدالت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عدالت کی تب ضرورت پڑتی ہے جب لڑکا لڑکی بھاگ کے شادی کرتے ہیں، اور یہ سراسر حرام ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی درس شروع کرتے وقت جو ہے ایک حدیث کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اب ولی کون ہے؟ ولی باپ ہے، باپ نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اکثر لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ چاچا بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، تایا بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے نہیں۔ وہ تب ہوتا ہے جب باپ موجود نہ ہو، یعنی کہ باپ زندہ نہ ہو، اس شرط پہ جو ہے وہ چاچا یا تایا جو ہے وہ لڑکی کا ولی بنتا ہے۔ اگر باپ کی موجودگی ہے، باپ زندہ ہے، تو وہی ولی بنے گا، اس کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں بن سکتا۔ بھائی بھی ہو وہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو اس کا جو ہے وہ سب سے پہلے جو شادی کے لیے مین مسئلہ جو ہے وہ اس کا لازمی ہے۔ تو اب میں نے یہ موضوع جو ہے وہ کیوں چھیڑا؟ مجھے ایک بھائی کا فون آیا، وہ کہتا ہے کہ میں اس مسئلے میں ہوں کہ میں نے ایک لڑکی تھی جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا، لیکن وہ نکاح جو تھا حرام نکاح، جس کو میں نے کورٹ میرج کہا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کورٹ میرج کی لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں صحیح والا نکاح کروں۔ میں نے کہا کہ جو آپ نے کورٹ میرج کی، جو آپ کے کاغذات میں
یا سمجھ لیں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق وہ نکاح ہی ہے، تو وہ کتنی دیر ہو گئی؟ کہتا 2 سال ہو چکے ہیں، اور وہ 2 سال لڑکا اور لڑکی ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں، اور کس نیت سے رہ رہے ہیں؟ میاں بیوی کی نیت سے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ بھائی تم نے جو نکاح کیا ہے، کورٹ میرج جو تم نے کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، تم صحیح نکاح کرو۔ اور کہتا ہے میں نے کئی مولوی حضرات کو سنا بھی، تو اور میں کسی 1-2 کے پاس گیا بھی۔ یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ میں اپنے دوست کو بتا رہا تھا کہ اکثر ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ ہمیں اکثر ڈرا دیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، استغفار والا واقعہ، کہ وہ جو وہ جو شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے کس نیت سے کہ میں برے کام سے باز آنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہاری معافی نہیں ہے، تم جہنم میں جاؤ گے، تمہاری معافی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری معافی نہیں ہے، پھر تمہیں بھی قتل کر دیتا ہوں۔ 100 قتل اس نے کیے۔ تو یہاں پر جو یہ لڑکا جو مجھے یہ بات بتا رہا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، الحمدللہ شکر اللہ کا، میری عادت ہے کہ میں کسی کے متعلق مثال بھی دیتا ہوں یا کوئی بات بھی کرتا ہوں تو میں الحمدللہ اس کا نام نہیں لیتا، کیونکہ ہر ایک کا پردہ ہے۔ مسئلہ میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ کسی بندے نے میرے سے یہ مسئلہ پوچھا تھا جس کی وجہ سے میں اس کو جواب دینا پڑا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک قاضی صاحب کے پاس گیا، ان کو میں نے جا کے کہا کہ اس طرح جو ہے وہ میں نے لڑکی نے اور میں نے ہم نے باغ کی شادی کی ہے، تو اب اس طرح ہم نے کورٹ میرج کی، لیکن لڑکی کا باپ جو ہے وہ راضی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو کہتا ہے کہ بھائی تمہارا نکاح نہیں ہوا لیکن اب ہو بھی نہیں سکتا، تم دونوں فارغ ہو، لڑکی کو اس کے گھر بھیجو اور تم اپنے گھر جاؤ، تم دونوں فارغ ہو، تمہارا نکاح نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے، تو اس کی وجہ سے۔ اب وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں اس کے متعلق کیا ہے۔ میں نے کہا وہ تو پہلی بات ان کی ٹھیک ہے کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو ولی موجود نہیں تھا، اس کے باپ کی اجازت نہیں ہے، اس کے باپ کی رضامندی نہیں ہے، تو اس لیے آپ کا یہ نکاح نہیں ہوا۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ غلط ہے، نکاح ہو سکتا ہے اگر آپ اچھے طریقے سے اس کے ولی کے موجودگی میں آپ نکاح کر سکتے تو آپ دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر اس نے آگے جو ہے جب اس کو میں نے اتنی بات کی تو آگے پھر مجھے اس نے مکمل ڈیٹیل بتائی کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ جو ہے معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ والدین کی بھی اس میں غلطی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ اکثر والدین جو ہے وہ بچوں کے بچپن میں ہی جو ہے وہ شادیاں فکس کر دیتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنی رشتہ داریوں نکالتے کبھی اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ، بہن کی بیٹی کے ساتھ، اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ، بھائی کے بیٹے کے ساتھ، جو ہے وہ ہم بچوں کی جو ہیں وہ شادیاں فکس کر دیتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا، وہ کہتا ہے میں اپنے بیٹا تمہیں دے دوں گا، اس طرح سارا سسٹم ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مذاق میں بھی حقیقت ہیں اور حقیقت میں بھی حقیقت ہیں۔ ان 3 چیزوں میں سب سے پہلا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ ہے نکاح۔ نمبر 1 کہ مذاق میں کہو تب بھی نکاح ہے، حقیقت میں کہو تب بھی نکاح ہے۔ نمبر 2 طلاق، مذاق میں کوئی کہہ دے تب بھی طلاق ہے، حقیقت میں کہہ دے تب بھی طلاق ہے۔ اور تیسری ہے صلح، کہ اگر مذاق میں کوئی کہہ دے کہ یار چھوڑو ہم صلح کرتے ہیں، وہ تب بھی صلح ہے، اگر حقیقت میں کہہ دے تب بھی صلح ہے۔ تو ہمارا موضوع چل رہا ہے نکاح کے متعلق۔ اب اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم رشتہ داروں میں بیٹھ کے اکثر بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں باتوں میں، تو یہ اسی ضمن میں آتا ہے کہ اگر کوئی بات کسی کو بھی دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا بیٹا پسند ہے، دوست آپس میں بیٹھے ہیں، بھائی آپس میں بیٹھے ہیں، بہنیں آپس میں بیٹھی ہیں، تو وہ جو باپ ہے وہ اگر کسی کے بیٹے کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی جو ہے وہ اس بیٹے کے سپرد کر دیتا ہوں، بڑے ہو کے ان کی شادی کریں۔ اس نے کہا
آپ کے بیٹے کے سپرد کر دیتا ہوں، لیکن بڑے ہو کے ان کی ہم شادی کر دیں گے۔ اب بڑے ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ ان کی شادی کرنا لازمی، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس کی شادی کرانا لازمی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے کسی اور جگہ پہ شادی کرنی ہے، اب وہ ہم نے جو زبان دی ہے جو بچپن میں ہے، تو وہ تو آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے زبان دی تھی، لازمی ادھر ہی کرنا ہے۔ پھر جو والدین ہیں وہ اس وقت بچے کو بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے بچپن میں جو ہے وہ ہم نے نکاح فکس کر دیا ہوا تھا، تمہارے بچپن میں ہی ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ منگنی کر دی تھی، لیکن اب تم نے نکاح جو ہے وہ ادھر ہی کرنا ہے جو مرضی ہو۔ تو ماں باپ کی، والدین کی ضد پر بچہ بھی پھنس گیا اور بچی بھی پھنس گئی۔ مثال کے طور پہ وہ لڑکا جو ہے وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، لڑکی جو ہے وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتی ہے، ان کا نکاح نہیں ہو رہا، آگے پھر وہ گناہ کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی میں نے ادھر نکاح نہیں کرنا، والدین زبردستی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج کل کے زمانے میں جو ہمارا بہت سپیڈ میں جو زمانہ گزر رہا ہے، جس کو ہم نیو جنریشن کہہ رہے ہیں، آج کل کے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے، کیونکہ لاسٹ آپشن بچوں کے پاس کیا بچتی ہے؟ باپ کے شادی کرنے کی۔ والدین راضی نہیں ہیں، ولی جو ہے وہ راضی نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ نکاح چھپ کے نکاح کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک ساتھ رہ بھی رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ گناہ کے ضمن میں آ جاتا ہے، بلکہ گناہ ہی ہے، ضمن نہیں بلکہ گناہ ہی ہے، حرام ریلیشن ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اب اکثر والدین جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ یار اپنے بچے پالے ہوئے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمیں اپنے بچوں پہ یقین ہے، ان کو کوئی اور پسند نہیں ہوگا، وہ ہماری مرضی پر جو ہے وہ ہم نے کیا وہ اسی پر راضی ہیں، جو ہم کہیں گے وہ وہاں پہ کر لے گا۔ بات تو ٹھیک ہے، کس کو اپنے بچے پر شک ہوتا ہے، یا کس کو اپنے بچے پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا کسی اور جگہ جو ہے اس نے پسند کیا ہوگا۔ لیکن قرآن و حدیث، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بچہ ہو یا بچی ہو، جب اس کا نکاح کرنا ہے، جہاں پہ اس کا رشتہ دیکھنے جانا ہے، سب سے پہلے اس کی اجازت لی جائے، پھر اس کا نکاح کیا جائے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ اس بچے یا بچی نے بسر کرنی ہے۔ آپ لوگ تو نکاح کر دیں گے، لیکن بعد میں جو پریشانیاں ہیں، بعد میں جو مشکلات ہیں، بعد میں جو لڑائیاں ہیں، وہ پھر کون دیکھے گا؟ تو اسی لیے اسلام نے اس بات کا جو ہے وہ دروازہ بند کیا ہے کہ بغیر پوچھے کرو ہی نہ۔ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کی خاموشی ہے، اور خاموشی کے ساتھ خوشی ہے۔ یہ اکثر جو ہے وہ والدین کہتے ہیں کہ یار جب میں نے اس کی نکاح کیا تھا تب تو یہ خاموش تھی، تو قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ جب لڑکی خاموش ہو تو اس کا مطلب ہاں ہوتا ہے، لیکن خاموشی کا ساتھ اس کے جو ہے وہ حالات بھی دیکھے جائیں وہ کس طرح خاموش ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ شرمندگی کی وجہ سے خاموش ہو کہ میں کیا بتاؤں اپنے والدین کو کہ میں کسی اور لڑکے کو اچھا سمجھتی ہوں۔ ہاں، اگر آپ کے بچوں میں یہ عادت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، مثال کے طور پہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، لیکن آپ اس کو پسند نہیں کر رہے، کس وجہ سے؟ اب وہ وجہ سن لیں، کس وجہ سے آپ اس کو پسند نہیں کرتے؟ کہ وہ غلط کام کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، یا غلط لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یا غلط لوگوں میں بیٹھتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، اگر آپ اس طرح کی چیزیں اس لڑکے میں یا لڑکی میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو منع کریں، آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا وہ بچی اچھی نہیں ہے یا وہ بچہ اچھا نہیں ہے، تو اسی لیے آپ نہ جاؤ۔ لیکن اگر جس بچے کو یا جس بچی کو آپ کا بچہ یا بچی پسند کرتے ہیں اور اس میں وہ کوالٹیز موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائی ہیں، کون کون سی؟ نمبر 1 کہ دیندار ہو، نمبر 2 اخلاق اچھا ہو، نمبر 3 اچھا کھاتا پیتا ہے، نمبر 4 اس کا جو چہرہ ہے وہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، تو پھر ٹھیک ہے آپ کرو، آپ کو منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جو اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے اس کے مطابق چلیں گے تو ہمارے لیے بھی بہتری ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی بہتری ہے۔ تو اگر ہم الٹ چلیں گے، اپنی منمانی کریں گے، والدین تو کر سکتے ہیں،
ظاہری سی بات ہے والدین کو پورا رائٹ ہے، وہ حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان جگہوں پر جو ہے وہ اسلام نے بچوں کا حق رکھا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ اس کا خیال کیا جائے اور اس کا دھیان رکھا جائے کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ چلنا ہے، بچوں کا نکاح ہم نے کس طرح کرنا ہے، اور جو اسلام نے شرائط رکھی ہیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں مکمل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ 100% جو ہے ہم ہر قسم کے گناہ سے بچ جائیں گے، ہم بھی بچ جائیں گے، ہمارے بچے بھی بچ جائیں گے۔ یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کریں اور قیامت والے دن ان کے ہاتھ ہوں اور ہمارے گریبان ہوں، تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے جتنا حد تک ہو سکے۔ تو اس لیے میں نے صرف اور صرف جو ہے یہ اس موضوع پر میں نے بات کی ہے کہ کورٹ میرج والے موضوع پر۔ تو اور جو کورٹ میرج والا موضوع ہے، یہ اس کو اگر لے کے جایا جائے تو اور بھی کئی مسائل جو ہیں بیچ میں ہیں، قرآن کی بھی ہیں، احادیث کی بھی ہیں، لیکن وقت کو جتنا ہو سکے میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو جو کورٹ میرج ہے، اس میں آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں کہ ہم اس میں لے کے کس کس کو جاتے ہیں۔ جب لڑکا لڑکی جو ہے وہ بھاگ کے شادی کرتے ہیں، وہ کس طرح کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ جو وہ دوستوں کو لے کے جاتے ہیں، گواہوں کی جگہ پر اپنے دوستوں کا نام لکھاتے ہیں۔ اور مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے، پاکستان کا لا ہے، جس کو ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنایا گیا، اس میں اس طرح کا قانون ہے کہ والدین کی جگہ پر جہاں پہ والدین گواہ ہونے چاہیے، وہاں پر ہم جو ہے وہ اس کے کسی دوست کا نام لکھ رہے ہیں، اس کے کسی چاچے کا نام لکھ رہے ہیں، جبکہ اس کا باپ زندہ ہے۔ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم ہر قسم کی گناہوں سے، ہر قسم کی برائیوں سے اور ہر قسم کے ایسے معاملات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے جو قرآن و حدیث کے خلاف جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے خلاف جاتا ہے۔ جتنا ہم قرآن کو اور حدیث کو ترجیح دیں گے اس طرح کے معاملوں میں، نکاح کے معاملوں میں، اتنا ہمارے لیے بہتری ہے۔ اکثر میں جب اس طرح کی کوئی بات بیان کرتا ہوں تو میں ایک جملہ جو ہے وہ لازمی کہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں نکاح کرنا آسان تھا اور زنا مشکل تھا، لیکن اب کے زمانے میں زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ہمارے رسم و رواج، تکلفات اور زیادتیاں اور ضد بازی جو ہے، اس کی وجہ سے ہمارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ ایک دو دوست ہیں انہوں نے کہا ہے، اور پرسوں چوتھ کی بات ہے، ایک بھائی آیا تھا، وہ کسی کاروباری سلسلے میں کافی پریشان ہے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ میرے لیے دعا لازمی کرنا، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.